الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زهانت به السرور. محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے سامنے جو آیا کریمہ تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا ہے، یہ گزشتہ بیان میں بھی یہ شرف نصیب ہوا، اور پہلا حصہ جو ہے اس پر گزارشات پیش کی ہیں، اور آخری حصہ جو ہے چونکہ وقت مختصر تھا تو پھر یہ چاہ کہ اسے دوبارہ عرض کر دوں. الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ دو صورتیں ہیں انسانی حالات کی. ایک وہ حصہ ہے کہ جہاں فراوانی ہے، ایک وہ حصہ ہے کہ جہاں ضروریات کی جو تکمیل ہے وہ بھی مشکل ہے، یعنی کمی ہے. السراء وہ کیفیت ہے کہ جہاں مال دنیا زائد ہو اور جو پھر ایک خوشی کی کسی کیفیت ہوتی ہے اسے کہتے ہیں. اور اس کے مقابل والضراء، یہاں صفات بیان فرمائی گئی ہیں متقین کی، کیونکہ اس سے پہلی آیا کریمہ میں اللہ کریم نے متقین کا، پرہیزگاروں کا ذکر فرمایا ہے، ان کے لیے انعام کا ذکر فرمایا ہے. تو یہاں پھر وہ خصوصیات اور وہ اللہ کا احسان جو متقی کو اس کے اعمال میں عمل کی صورت میں نصیب ہوتا ہے وہ بیان فرمایا. انفاق فی سبیل اللہ پر میں نے بڑی تفصیلی گزارشات پیش کی تھی. اجمالی گزارشات پیش کرتا ہوا اس آیہ کریمہ کے آخری حصے میں جاؤں گا. ترجمہ عرض کرتا ہوں، جو لوگ خوشی کے حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور تنگی میں بھی، اور غصے کو ضبط کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں سے پیار کرتے ہیں. تو یہاں جب انفاق کی بات آتی ہے تو انفاق جو ہے وہ صرف مال و دولت کے صرف کرنے ہی کا نام نہیں ہے. سخاوت بہت بڑا انعام ہے. اللہ کریم کو سخاوت پسند ہے. سب سے بڑا سخی اللہ کریم کی ذات ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ سخاوت ایسا درخت ہے کہ جو جنت کے درختوں میں سے ہے، اور اس کی جو ٹہنیاں ہیں اس کی لٹک دنیا میں ہے، اور کسی کو کوئی ٹہنی جب وہ پکڑ لیتا ہے سخاوت کی تو وہ پھر اسے جنت تک پہنچا دیتی ہے. اور بخل سے متعلق فرمایا گیا ہے کہ بخل دوزخ کے درختوں میں سے ایک ایسا درخت ہے کہ جس کی ٹہنیاں دنیا میں ہیں، لٹک رہی ہیں. اب کسی ٹہنی کو، بخل کی کسی ٹہنی کو جو پکڑتا ہے تو اس کا انجام پھر دوزخ کی طرف جاتا ہے. سخاوت سے مراد قطعاً یہ نہیں ہے کہ ضروریات زندگی یا آپ کے جو متعلقین ہیں ان کے حقوق جو ہیں وہ آپ لوگوں میں بانٹ دیں، قطعاً یہ مطلب نہیں ہے. سخاوت سے مراد یہ ہے کہ وہ جو ذمہ داری ہے آپ کی اسے آسن ادا کرتے ہوئے اللہ کریم جتنی آپ کو سہولت دیتا جائے اتنی آپ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے جائیں. اس میں روپیہ پیسہ بھی یقیناً شامل ہے، لیکن اس میں وہ جو اللہ کریم نے آپ کو ذہنی طور پر استعداد عطا فرمائی ہے یقیناً وہ بھی شامل ہے، وجودی استعداد عطا فرمائی یقیناً وہ بھی شامل ہے. کتنے لوگ ہیں جنہیں اللہ کریم نے علم سے نوازا. اب جو مخلوق کو اللہ کی رضا کے لیے تعلیم سے آراستہ کر رہے ہوتے ہیں، خدمت کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی انفاق کی ایک قسم ہے. اللہ کریم یہ توفیق عطا فرمائے کہ یہ حقیقت سمجھ آ جائے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، کہ جو کچھ ہے وہ اللہ نے عطا فرمایا ہے. تو جب یہ حقیقت سمجھ آ جائے تو پھر یہ اگلے جو مصارف ہیں یہ آسان ہو جاتے ہیں.
تو وہ ہر دو صورت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ان کے پاس مال و دولت زیادہ ہو تو بھی خرچ کرتے ہیں، کمی ہو تو بھی وہ جتنا ممکن ہو سکے اتنا وہ خرچ کرتے ہیں. اب یہ وصف ہے کن کا؟ پرہیزگار لوگوں. آپ قرآن کریم میں جتنے اوصاف متقی کے دیکھیں گے ان تمام اوصاف میں ایک بات جو مشترک ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہر بات کا جو مقصد ہے وہ ذات باری تعالیٰ ہو. ایک ایسی کیفیت بندگی کی اور ایک ایسا مقام اور ایک ایسی ترقی نصیب ہوتی ہے کہ ہر شے کا جو مقصد ہے وہ اللہ جل شانہ کی ذات ہوتی ہے، اور ہر شے کی ابتدا بھی وہیں سے، ہر شے کی انتہا بھی وہیں سے. اسی نے پیدا فرمایا اور ہر ایک نے لوٹ کر اسی کے حضور پیش ہونا ہے. ہر ایک معاملہ ہر ایک اس کے حضور پیش ہوگا. تو جب وہ مصارف میں آتے ہیں تو اللہ کی رضا کو دیکھتے ہیں. ان کے پاس کیا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے، زائد ہے یا کم، الحمدللہ. اخراجات میں جب بات آتی ہے تو اس کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات میں اہل و عیال پر جو خرچ ہے جب اسے ارشاد فرمایا تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اولاد کا پالنا تو ذمہ داری ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ذمہ داری جو ہے اللہ نے حکم فرمایا ہے. اپنی سگی اولاد پر جو کوئی خرچ کر رہا ہے وہ بھی عند اللہ صدقہ ہے، لیکن شرط بنیاد ہے ایمان کی. اس لیے ایمان اقرار ہے اور غیر ایمان کی جو صورت ہے وہ انکار ہے. تو اللہ جل شانہ کی ذات جو ہے جب اس کا انکار ہے تو پھر وہ کون سی بات یا کون سی خصوصیات رہ گئی؟ وہ تو ایک اندھا پن ہے اور ایک ضلالت اور رذالت ہے اور شیطنت ہے. ہر دو پہلو میں جب خرچ کرتے ہیں. اب یہاں ہمیں جو دیکھنا ہے یا اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے، کتنا ہے، کس نسبت یا کس قسم کی بات آتی ہے. آپ غور فرمائیں، دنیا کے علوم جو ہیں ضروری نہیں ہے کہ سارے سکول اور کالجز اور کتابوں سے ملیں. انہیرٹ کرتا ہے بندہ، اپنے اجداد سے سیکھتا ہے. ہم کسان لوگ ہیں، آپ کسی جو پرانا زمیندار ہے، عمر رسیدہ ہے، آپ اس کے پاس بیٹھ جائیں، آپ کو جو وہ کلیے زراعت کے بتائے گا آپ کو شاید کتابوں میں نہ مل رہے ہیں. جو ایم ایس سی کا ڈگری ہولڈر ہے وہ ڈگری لے کر زمین میں چلا جائے اور وہ کسان جس کی زندگی وہاں بسر ہوئی ہے، ان دونوں کو اگر آپ کہیں کہ زمین کاشت کرو تو آپ کو فرق محسوس ہوگا کہ وہ جو کسی کالج میں نہیں گیا. تو وہ جو زندگی کا تجربہ ہے، وہ جو اپنے پہلوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، ساتھ کام کرتے ہوئے جو بندہ سمجھتا ہے تو وہ علم کی کیفیت جو ہے وہ اور ہوتی ہے. لیکن مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کو اور کچھ حاصل نہیں ہے تو زمین کی کاشت کو وہ جو جانتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اگر کسی اپنے ہمسائے کو بتائے گا تو یہ بھی تو انفاق فی سبیل اللہ ہوگا. تو جب ہم اپنا جائزہ لیں گے تو ہم جہاں ہیں، جو ہے ہمارے پاس وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس میں سے اس کی رضا کے لیے خرچ جب ہم کریں گے کہ اس کی مخلوق کی بھلائی کے لیے کریں گے، انسانی اور حیاتی اور خلق کی جو بہتری ہے اس میں ہمارے مصارف جو ان کے مصارف میں ہم شامل ہوں گے تو یہ انفاق فی سبیل اللہ ہوگا. اور یہاں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ جب بھی قرآن کریم سے بیان فرمایا جاتا ہے، کوئی درس و تدریس ہو رہی ہوتی ہے، احادیث اور اس کی شرح جو ہے عرض کی جا رہی ہوتی ہے، تو ایک ایسا گمان ہر ایک کے ساتھ رہتا ہے کہ اس میں شامل نہیں ہوں، یہ دوسروں کو تنبیہ کی جا رہی ہے یا دوسروں کو سمجھایا جا رہا ہے. لیکن جب میں اور آپ قرآن کریم کے فرمان کو اور اس فرمان کے مخاطبین میں اپنے آپ کو سامنے رکھیں گے تو پھر ہماری زندگی کے مسائل یا معاملات انہیں سمجھنا آسان ہوگا.
اور اگر ہم یہ گمان کریں کہ یہ کسی اور کے لیے ہے اور میرے لیے نہیں ہے، تو پھر نتائج کو بھی پھر ہم کیوں مانگتے ہیں کہ پھر نتائج وہ ہوں جو اعلیٰ ہوں، جہاں اللہ کریم کی نعمتوں، پھر وہاں کی بات کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ کہے کہ یہ اصول اور ضابطے میرے لیے نہیں، لیکن ہم سمجھنا نہیں چاہتے، اور یہ اللہ معاف فرمائے کہ یہ صورتحال اچھی نہیں ہوتی۔ تو جب ہم یہاں دیکھیں گے تو جب ہم خوشحالی میں ہیں یا خدا نخواستہ تنگ دستی میں، ہر دو صورت میں ہم اپنا حصہ جو ادائیگی کا ہے، اپنا کردار جو ہے، اپنے الفاظ جو ہیں، اپنے تجربات جو ہیں، جو ہے اسے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں۔ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ انفاق فی سبیل اللہ کی کیفیت کیا ہے۔ اور ایک جگہ میں روایت میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا عالم الزاہد بخیل، اس سے فرمایا گیا کہ بہتر ہے وہ جو بے عمل ہے لیکن وہ سخاوت کرتا ہے، کیونکہ بخل اگر آپ غور فرمائیں نا، بخل اللہ کریم کے فیصلے پر اعتراض کا نام ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ تو وہ جو ہے وہ کس کے حکم سے ہے؟ پھر یہاں میں عرض کروں کہ بعض دفعہ یہ جو آج کی جدت ہے، اسے استعمال کیا جاتا ہے اسلامی جو احکامات ہیں یا اسلامی جو شعبہ ہے اس میں شبہات میں استعمال کیا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی شبہ پیدا کیا جائے تاکہ یہ اسلام میں جو عمل کرنا ہے اس میں شبہات پیدا ہوں اور مسلمان جو ہیں وہ مضبوطی سے کھڑے نہ ہو سکیں اور متزلزل رہیں۔ بے شمار معاملات ایسے ہیں جن میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے متعلقہ ہے، تابعین تبع تابعین سے متعلقہ ہے، تاریخ اسلام میں کہاں کیا کمی بیشی کی گئی اس کی بے شمار تحقیق کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی زندگی اور اپنے معاملات کو چھوڑ دیتے ہیں اور تاریخ اسلام اور اس کی یہ نزاکت کہ یہ معاملہ خیر القرون کا، وہاں گفتگو اور بحث کر رہے ہو، اور اپنے فرائض کی طرف جب دیکھیں تو نماز کی ادائیگی جو وہ محال ہے۔ اب جو فرض نماز نہیں پڑھ رہا اور خیر القرون پر بحث کر رہا ہے، آپ غور تو فرمائیں کہ کیا کر رہا ہے۔ جو تمام ادائیگیاں کر رہا ہے، جو اس کی ذمہ داریاں ہیں شرعی طور پر، عبادات سے معاملات تک، وہ ادا، اس کا حق نہیں بنتا کہ جا کر بحث کرے، اور ہم کیسی بحث کرتے ہیں ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے سامنے چیزیں اور معاملات آتے ہیں، تو جب ہم اپنی زندگی کو دیکھیں اور رہنمائی کو دیکھیں، اجماع کو دیکھیں اور حدیث اور سنت مبارک کو، آپ کے اسوہ حسنہ مبارک کو، قرآن کریم کو، اس سارے کو دیکھیں تو اتنا بڑا جو ہے کمزوری کا پہلو ہمیں اپنے معاملات پہ نظر رکھیں، وہاں سے بندہ نکل نہیں سکتا۔ تو ہمیشہ جو فرمان ہے اس کے سامنے اپنے آپ کو رکھ کر ضرور ترازو لگانا چاہیے۔ تو جب بندہ تنگی میں بھی خرچ کر رہا ہے، فراوانی میں بھی خرچ کر رہا ہے، وہ خرچ اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور غصے کو ضبط کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ یہ جو ضبط کر کے معاف کرنا ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کا بگاڑ کچھ نہیں سکتا تو معاف کر رہا ہے۔ یہ وہ کیفیت اور حال ہے کہ جہاں اپنے غصے کو بندہ قابو پا رہا ہے، لیکن اگر وہ اظہار کرتا ہے تو اگلے پر حاوی ہے، یعنی وہ جو سامنے یا مقابل ہے وہ کمزور ہے اور یہ اپنے غصے کو ضبط کر رہا ہے اللہ کی رضا۔ اور حدیث شریف میں بیان فرمایا گیا کہ ایسی کیفیت ہے کہ اختیار ہے اللہ کی رضا کے لیے وہ اپنے غصے کو ضبط کر لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ ایمان سے اس کے قلب کو بھر دیتا ہے، تو لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور یہ وصف ہے متقی کا۔
واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں سے پیار کرتے ہیں۔ پہلی آیہ کریمہ میں نے عرض کی تھی کہ جنت کی جب بات کی عدت للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، تو یہ اوصاف ہیں پرہیزگاروں کے لیے۔ اور اسی آیہ کریمہ کے آخر میں بیان فرمایا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں سے پیار کرتے ہیں۔ اب یہ جو درجہ احسان ہے یہ بھی تقوی کے مدارج میں سے ہے، اور اس احسان کے اپنے جو دوائر ہیں یا مدارج یا منازل ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ ایک درجہ ہے۔ خلوص یا خلوص نیت کو آپ کسی ایک جگہ آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے، اس کے مقامات ہیں، اس کے مدارج ہیں۔ تو یہاں جو فرمایا واللہ یحب المحسنین، حدیث جبریل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، اور انہوں نے کچھ باتیں جو ہیں ان سے متعلق گزارش کی، جن میں سے ایک احسان بھی تھا کہ احسان کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اللہ کی عبادت ایسے کی جائے جیسے آپ اللہ کو دیکھ کر کریں۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ درجہ نہ ہو تو یہ درجہ تو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب حضور حق کی اس درجے کی کیفیت نصیب ہو کہ میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں، وجود انسانی کی سکتی نہیں ہے اس دار فانی میں۔ یہ جو اسباب ہیں نا دنیا کے، ہم دعا کرتے ہیں ضروریات کی تکمیل کے لیے، وہ اسباب سے پوری ہوتی ہیں۔ ضروریات زندگی کے اسباب ویسے اللہ نے عطا فرمائے ہوئے ہیں، ایک بہہ رہے ہیں دریا اور موجیں اسباب کی چل رہی ہیں، لوگوں تک پہنچ رہی ہیں۔ اس میں صوفیاء اسباب دنیا کے محرکات میں ایک بات جو ارشاد فرماتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ دار فانی میں یہ سکتی نہیں ہے کہ یہ ان پردوں کے بغیر چل سکے، وگرنہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں وہ پورا پہاڑ ریزہ ریزہ ہوگا اور جل گیا، خاکستر ہوگا، یہ مخلوق برداشت ہی نہ کر سکے، فنا ہو جائے۔ تو اللہ کریم نے اسباب عطا فرمائے ہیں تاکہ یہ برداشت بھی ہوتی رہے اور ضروریات کی تکمیل جو ہے مخلوق کی وہ بھی نصیب ہوتی رہے۔ تو جب اللہ جل شانہ کی ذات کی بات آتی ہے تو اولو العزم پیغمبر اس تجلی کے ایک ذرے کو برداشت نہ فرما سکے جو پہاڑ پر ان کے سامنے برسی، تو ذات پر اس کا کیا صورتحال۔ پھر بالعموم آپ دیکھیں انبیاء علیہ السلام مقربین بارگاہ الہی ہیں، اللہ کریم کی برگزیدہ ہستیاں ہیں، جہاں مخلوق کی رسائی نہیں ہے وہاں کی رہنمائی یہ ہستیاں فرماتی ہیں باذن اللہ۔ اس درجے اور رتبے کی یہ ہستیاں ہیں۔ تو عامت الناس کی جب بات آئے گی تو پھر اس کی حیثیت کیا ہے؟ لیکن ایمان کی کیفیت، صورت اور حال اس درجے کی ہو کہ میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اسے الفاظ میں بیان کیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو یہ وہ شعبہ ہے جسے شعبہ تصوف کہتے ہیں۔ تو دینی شعبہ جات کو مقابل سمجھنے کی بجائے معاون اور مترادف سمجھا جائے تو بات سمجھ آتی ہے۔ اگر مدرس مبلغ کے خلاف ہو جائے اور مبلغ جو ہے وہ سالک کے خلاف ہو جائے تو یہ معاملہ درست نہیں ہے، اس میں ہماری ذات آ رہی ہے، ہماری انا آ رہی ہے۔ لیکن جب آپ اس کو شریعت اسلامی کے دائرے میں دیکھیں گے، قرآن و سنت کی حدود میں دیکھیں گے، تو یہ جتنے شعبے ہیں یہ معاون ہوں گے، اور کسی ایک فریق کے حق ہونے کے دلائل میں بہت بڑی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ اس ایک جو فرقہ ہے اس کے پاس وہ تمام شعبہ جات موجود ہوں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مبارک زمانے میں تھے۔ تو یقیناً کسی ایک میں اس درجے کی طاقت
اس درجے کی ایمان کی پختگی، اس درجے کا حوصلہ نہ ہے کہ جو صحابی رسول میں وہ ان کی عظمت ہے، لیکن وہ اوصاف صحابہ آج اگر آپ کسی ایک کو تحقیق کریں کہ کس ایک کے پاس وہ اوصاف ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہیں، تو یہ اس جماعت کے حق ہونے کے دلائل میں بہت بڑی دلیل ہے۔ تو درجہ احسان اس کیفیت ایمانی کا نام ہے کہ دیکھتی آنکھوں دار دنیا بعید ہو، اور ایمان بالغیب میں سب سے بڑا جو غیب ذات باری تعالیٰ کا ہے، اس درجے کا ایمان نصیب ہو کہ کوئی شکت نہیں ہے ذات باری تعالیٰ کے دیدار کی، لیکن اس درجے کا ایمان ہو کہ جیسے وہ اپنے اللہ کو دیکھ کر رکوع سجود کر رہا۔ اب یہ ایک حضور حق کی کیفیت ہے، اور حضور حق کی کیفیت کو سمجھنے کے لیے روزہ دار کی کیفیت دیکھ لیں، آپ کو اپنے حصے کے مطابق بات سمجھ آئے گی۔ کوئی روزہ دار جس نے روزہ رکھا ہو، وہ اکیلا ہے یا اجتماع میں ہے، وہ سردی کے موسم میں ہے یا گرمی کے موسم میں، وہ بھوک یا پیاس میں، ہر دو صورت میں اس روزے کی حفاظت کرتا ہے۔ نماز کے لیے اگر اس نے کلی کرنی ہے تو پانی کی تراوٹ گلے تک نہیں جانے دیتا۔ کون ہے جو اس تراوٹ کو دیکھ رہا ہے؟ اکیلا ہے، گرمی ہے، پیاس ہے، کلی کی ہے، تراوٹ گلے تک نہ جانے دی، تو اسے آپ کیا کہیں؟ ہر روزے دار کو ایک درجے کا حضور حق نصیب ہوتا ہے، یہ اس کے موقع کا اجر اور ثواب۔ اسے معلوم ہے کہ جس کے نام یا جس کے حکم پر میں نے روزہ رکھا ہے، کوئی جانتا ہے یا نہیں جانتا، وہ جانتا ہے، اور اگر میں یہ بد پرہیزی کروں گا تو میرا روزہ نہیں رہے گا، یہ اسے یقین ہے۔ اسے ایک وہ کیفیت اور ایک ایسی حالت میں ہے کہ حضور حق نصیب ہے۔ اور آپ غور فرمائیں کہ یہی کیفیت، یہی صورت ہمیں زندگی میں بالعموم نصیب ہو جائے تو کیسی کیفیت ہوگی؟ اور اس کیفیت کے حصول کے لیے اس گمان میں رہنا کہ جیسا میں ہوں اور کوئی نہیں، یہ درست نہیں ہے، یا میرا حسب یا نسب ایسا ہے، یہ وہ معاملات ہیں جو بندے کو ان کیفیات کی طرف بڑھنے سے روکنے کا سبب ہوتی ہیں۔ یہ کیفیات سوائے اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممکن نہیں ہے۔ ایک گمان اور ایک ظلم پیدا ہو جاتا ہے کہ جی مجھے تو رعایت ہی ملنی چاہیے۔ تو یہ جو یہود و نصارہ سے متعلق قرآن کی آیت ہے کہ یہ کہتے ہیں اول تو آخرت کی سزا ہے کوئی نہیں، ہوئی تو بھی بڑی کام ہے، تو ہم تو بخشے بخشائے ہیں، تو قرآن کیا فرماتا؟ تو یہ تو پھر وہ روش ہوگی، معاملات انکار کے ہیں، مقابل آنے کے ہیں، اور نتائج جو ہیں وہ انعامات کے کوئی دیکھ رہا ہو، یہ کیسے ممکن؟ تو پھر اس کیفیت کے حصول کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحب ایمان، اعملوا الصالحات، عمل صالح اختیار کیا جائے۔ عمل میں سے ہم نے گزرنا ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا دارالعمل ہے، دنیا رکتی نہیں ہے۔ آپ اس جہان کا جائزہ لینا تو ہر شے میں حرکت ہے، ہر شے میں آپ کو حرکت محسوس ہو۔ تو جب حرکت ہے، رک نہیں رہی، تو آپ بیچ میں کیسے رک جائیں گے؟ آپ کے وجود کی حرکات کے علاوہ آپ کے وجود کے اندر اتنی حرکت ہے کہ وہ آہستہ آہستہ فنا کی طرف اس کا سفر، وہ جو ہے وہ گامزن ہے، اس کا سفر جاری ہے۔ تو آپ دارالعمل میں ہیں، آپ نے عمل میں سے گزرنا ہے، دیکھنا ہے، سننا ہے، کھانا ہے، آپ کے احساسات ہیں، آپ کا کردار ہے، آپ کا اختیار ہے، آپ کی بے بسیاں ہیں۔ کتنے ہی پہلو سے زندگی کو آپ پرکھیں گے، آپ کو سمجھ آئے گی کہ عمل ہے، اس عمل میں بھی چل رہا ہوں۔ تو جب عمل اختیار کرنا ہے تو صالح اور غیر صالح کی پہچان نہ رہے تو یہ اندھا پن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ نے کلام کرنا ہے،
تو صالح کلام ہوگا، اس کے نتائج دنیا کے بھی اور ہوں گے، اخروی بھی ہوں۔ غیر صالح ہوگا، یہاں بھی تلخ زندگی ہوگی اور آخرت میں بھی اس کا حساب دینا ہوگا۔ تو وہ جو محسن ہے، درجہ احسان ہے، اس پاکیزگی کا نام ہے کہ جو فرائض نبوت میں وَيُزَكِّيهِمْ میں بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ اصول اور ضابطے جو ایمانیات کی ہیں، اس تعلیم کے بعد پھر یقین محکم کی وہ کیفیت اور حال نصیب ہو کہ جو میں نے اقرار کیا ہے وہ صدقے دل سے اور اس پر بندہ مضبوط اور قائم۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پھر جب آپ عمل میں جائیں گے اس یقین محکم کے ساتھ تو پھر آپ کو حضور حق کی جو کیفیت ہے وہ اس راستے پر چلائے گی جو عند اللہ پسندیدہ ہے۔ وہ حدود اور قیود حیات انسانی میں نصیب ہوں گی جو قرآن بیان فرماتا ہے۔ وہ خوبصورت کردار نصیب ہوگا کہ جس کی رہنمائی فرمائی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ معراج ہے بندے مومن، یہ اس پر اللہ کی رضا ہے اور اس کی خوشنودی کے راستے، یہاں خوش بختی ہے، انجام بالخیر ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں سے پیار کرتے۔ اب اعدت للمتقین جو پچھلی آیا کریمہ کے اختتام ہے، اس سے آپ آئیں واللہ یحب المحسنین، یہاں تک ہے، اس کے درمیان میں کیا ہے؟ عمل ہے، کردار ہے۔ تو اس کیفیت کے حصول کے لیے دارالعمل کے اعمال کا درست ہونا یہ ضروری ہے، اور جہاں جہاں جو فرمایا گیا، جہاں جہاں جو ضرورت پیش آنی ہے اس کی رہنمائی موجود ہے۔ انسانی زندگی کی تکمیل کے لیے خوراک کا بہت بڑا حصہ ہے، اس نے کھانا پینا ہے، یہ بہت بڑا حصہ ہے انسانی حیات کا۔ لیکن کیا حلت و حرمت یہاں بیان کوئی نہیں ہے؟ یا جس کا آئے جہاں سے ملے اسے استعمال کر لیا جائے اور حلال یا حرام نہ دیکھا جائے؟ اسی دیکھنے کو دیکھ لیں۔ ابھی میں دیکھ رہا ہوں واللہ یحب المحسنین، قرآن کریم ہے، کلام ذاتی ہے، اور شرف نصیب ہو رہا ہے تلاوت کا۔ اب میں دیکھ رہا ہوں اور کلام کر رہا ہوں، آپ اپنی سماعت سے یہ مبارک الفاظ سن رہے ہیں۔ اگر لغو بولنا شروع کر دوں تو آپ کی سماعت کے ساتھ وہ لغو الفاظ نہ ٹکرائیں گے جا کر؟ تو ہر کوئی جس کے پاس جو اختیار ہے، جب وہ کلام کر رہا ہے تو جسے درجہ احسان نصیب ہوگا وہ کلام سے پہلے یہ سوچے گا کہ میرے اللہ کو یہ بات پسند ہے، یہ سنت خیر الانام سے ہے یا میں تجاوز کر رہا ہوں۔ سننے میں وہ دیکھے گا، اور جہاں اس کے اختیار نہیں ہے وہاں سے وہ اٹھ جائے گا۔ تو کتنی محافل ہیں ایسی، کتنی آوازیں ہیں ایسی جو قرآن و سنت سے متصادم ہے اور ہماری سماج سے ٹکراتی ہیں اور ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ کتنے الفاظ ایسے ہیں جو تجاوز پر ہیں، ہم خود بولتے ہیں یا وہ غصہ چڑھ گیا، تو غصے میں آپ کو یہ احساس نہیں ہے کہ آپ مخلوق؟ تو میں کسی کو کیا کہوں جب میں اپنی زندگی کے معاملات، اپنی شب و روز کے اوراق کو الٹتا ہوں تو یہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ حل کیا ہے؟ بعمل ہونا۔ اور کیفیات قلبی جو ہیں یہ درجہ احسان کی راہ ہے۔ اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے تو ان دونوں حصوں میں متقین جہاں فرمایا گیا اور عیسائی کرمی کے درمیان کیا ہے؟ عمل ہے۔ اور کوئی یہ گمان کر لے کہ یہ سارا کچھ از خود حاصل ہو جائے، میرا حسب اور نسب اعلیٰ ہے، مجھے جیسا کوئی نہیں، یہ مجھے مل جائے، تو یہ کیا صورت ہے؟ تو جب عمل ہے اور عملی جہان میں ہو تو پھر عمل عمل الصالحات، تو عمل صالح ضرور ہے۔ اللہ نے احسان فرمایا ہے، نوری ایمان عطا فرمایا، کیفیات قلبی سے منسلک فرمایا،
پھر یہ جو ہمارے اجتماعات ہیں، یہ جو تربیت کا سما ہے، اب لطیفہ قلب کسی کو سمجھایا اور سکھایا گیا۔ پہلے دفعہ جب وہ تشریف لایا، آپ نے اسے سمجھایا، اس کی رہنمائی کی، سکھایا، اس کے لیے نئی چیزیں ہوں گی، اس کے اندر ایک کیفیت کا احساس نیا ہوگا، پھر اگلے لطائف یا مراقبات کی بات آئے گی۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ دنیا کی منازل یا سیڑھیاں نہیں ہیں، یہ جو کیفی شعبہ ہے، ہر سبق کے اندر اتنی وسعت ہے کہ زندگی تمام ہو جائے وہ وسعت کی تکمیل نہ ہو۔ بھلا کیوں ہے ایسا؟ اس لیے ایسا ہے کہ یہ اللہ کریم کی رضا کے بعد پھر جو اس کی قرب کی منازل ہیں، یہ ساری اس کی رضا اور اس کا قرب ساری رحمت ہے۔ اور رحمت باری تعالیٰ کیا ہے؟ صفات باری تعالیٰ، اور ذات باری تعالیٰ جیسے لامحدود ہے، اسی طرح صفات باری تعالیٰ بھی لامحدود ہے۔ تو اس گمان میں پڑ جانا کہ میرا یہ سبق پورا ہوگا، میں آگے جا رہا ہوں، آپ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کا بیان یاد کیجئے۔ غالباً 50 سال ذکر کے بعد انہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے آج مراقبات ثلاثہ کی وسعت کی سمجھ آئی ہے۔ 25 سال حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، 25 سال اپنی ذمہ داری میں، اور 50 سال ذکر کے بعد انہوں نے فرمایا، اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو یہ ادراک بھی ہو کہ اللہ کریم نے انہیں کیا منازل عطا فرمائی تھی۔ اور اب میں ایسا لفظ نہیں بولنا چاہتا جس میں گمان یہ ہوگی اپنے شیخ کی عقیدت اور محبت میں بول رہا ہے، لیکن اتنے بلند اسباق کے سنے نہیں ہوں گے آپ نے۔ اور وہ فرما رہے ہیں کہ ثلاثہ کی وسعت آج سنبھالے، تو پھر میرا اور آپ کے جو اپنے لطائف ہیں، پھر ان کی اور اپنے جو معاملات ہیں انہیں جائزہ لیں۔ اس لیے یہ نہیں ہے کہ میں نے قلب کر لیا ہے اور بس ہو گیا، کافی ہے۔ اس کے اندر اتنی وسعت ہے، زندگی تمام ہو جائے گی، وسعت ختم نہیں ہوگی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ قیام صلاح میں جہاں اہتمام سارا شامل ہے، ادائیگی کے احکامات سارے شامل ہیں، وہاں ایک کیفیت بھی بیان کی جاتی ہے کہ قیام صلاح اس درجے کا نمازی ہونا ہے کہ بے نمازوں میں سے بھی گزر جائے تو وہ لوگ نماز کی طرف جو ہے راغب ہونا شروع ہو جائے، نمازی ہوتے جائیں۔ تو جب لطیفہ قلب کی بات آئے گی تو وہ بازار سے گزرے اور اپنی نماز قضا ہو جائے تو آپ اس لطیفہ قلب کو کیا کہیں گے؟ اس کے سامنے دنیا کے عام چھوٹے چھوٹے فیصلے آئیں اور وہ ڈول جائے، اس لطیفہ قلب کے حامل صوفی یا سالک کو کیا پھر آپ کہیں گے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر گردن تلوار کی دھار پر بھی آ گئی ہے تو وہ یہ دیکھے کہ میرے اللہ کا کیا حکم ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا فرمان ہے۔ اصول یہی ہے نا۔ تو پھر جب ہم چھوٹی چھوٹی خواہشات پر ڈول جاتے ہیں تو پھر وہ جو لطیفہ قلب ہے اس کا راسخ اور مضبوط ہونا پھر کیا ہے؟ اس لیے یہ نہ گمان فرمایا کریں کہ جی میں نے یہ سبق کر لیا۔ جب موقع نصیب ہو پوری محنت فرمائیں، وہ وقت نیا، وہ سانس نئی، وہ توفیق عبادت ساری ہے، نئی ہے۔ تو ورنہ تو آج فجر پڑی ہے تو آج کی فجر ہے نا میاں، کل جب فجر ہوگی کل کی فجر ہے۔ تو اللہ کا ذکر ہر لمحے کرنے کا اور کثرت سے کرنے کا فرمایا گیا، تو کیا لمحات گزر نہیں رہے؟ تو جب عبادت کرو گے اس عبادت کا درجہ اپنا ہے، اور جتنی یہ منازل سلوک ہیں بنیاد ہیں، یہ لطائف قلب بنیاد ہے۔ دروازہ کہیں تو یہ ابتدائی دروازہ ہے، یہاں سے آپ اس عمارت میں داخل ہو رہے ہیں، بلند ترین منازل تک چلے جائیں، اسی قلب پر آپ کا انحصار ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ اسی کی چاہتوں، اسی کی نفرتوں، اسی کی اقرار، اسی کے انکار پر آپ کے اعمال کا انحصار ہے۔ اپنے اعمال دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میرا قلب کتنا مضبوط اور راسخ ہے۔ لوگوں کو چھوڑ دیں، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کہہ دیں اچھا ہے۔ عند اللہ اعمال مقبول نہ ہو تو لوگوں کا اچھا کہنا کس کام آئے گا؟ الٹا منافقت کے معنوں میں چلا جائے گا کہ لوگ مخلوق خدا کو دھوکہ دیتے ہو۔ اور خدا نخواستہ لوگ نہ مانیں، بھائی نہ مانیں۔ ہم نے اپنی عبادات لوگوں کے اقرار یا انکار کے لیے نہیں، اللہ کا حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اختیار کریں۔ یہ بڑی سادہ سی بات۔ اسی لیے تو یہ تنگی اور تکلیف مسلمان معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ پورا ملک جو ہے وہ اس دوڑ میں لگا، میرا حق، میرا حق، میرا حق۔ کبھی آپ نے یہ سنا کہ کوئی مسلمان یہ کہہ رہا ہو کہ یہ میرا فریضہ ہے، میں اسے ادا کروں؟ فرض کو کوئی نہیں پوچھ رہا، حق پر جنگ لڑ رہی ہے۔ اور دین ہمیں تعلیم دیتا ہے اپنی ذمہ داری ادا کرو۔ ابتدا آپ کے ذمے جو دوسروں کے حقوق ہیں، یعنی تمہارے فرائض، تو مسلمان بھی ہیں، دعوی ایمانی بھی ہے، اور ہمارے اعمال جو ہیں آپ اس میں دیکھ لیں۔ حقوق کی بات ہو رہی ہے، فرائض کی کوئی بندہ بات نہیں کرتا۔ تو واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں سے پیار کرتے ہیں۔ جب کوئی ارتداد کرتا ہے نا، مرتد انکار کرے حق کا، تو اللہ فرماتا ہے میں وہ مخلوق پیدا کر لوں گا، یحبہم و یحبونہ۔ یہ نہیں فرمایا جو مجھ سے محبت کرتی ہوگی، فرمایا جن سے میں محبت کرتا ہوں گا اور جو مجھ سے محبت کرتے ہوں۔ تو طلب صادق جو ہے یا اخلاص جو ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے، اور اللہ رب العالمین سے ہمیشہ رعایت اور اس کی رحمت کا طالب رہنا چاہیے۔ یہ ادراک جو ہے رہنا چاہیے کہ ہم مخلوق ہیں۔ اپنی حدود کا تعین دیکھتے رہنا چاہیے، کیونکہ قرآن و سننا بڑا واضح وہ حدود جو ہیں ارشاد فرماتی ہیں اور رہنمائی نصیب ہوتی۔ یہ جو تکمیل دین ہے، یہ اعلان ہے کہ تمہاری ضروریات پوری کر دی گئی ہیں، کوئی ابہام نہیں۔ رجوع نہ کو کرے، پھر جو دل کرے، پھر جیسا کرے گا ویسے نتائج پالے۔ تو اس کیفیت یعنی اللہ کی رضا اور اس کے قرب کے لیے جمع ہے۔ تو محنت فرمائیں، جو طریقے تحریراً تقریراً آپ کو بیان یا تحریر میں مل رہے ہیں ان کے مطابق محنت فرمائیں۔ صرف ماننے کا نام نہیں ہے، دین اسلام اقرار اور پھر تعدم واپسی صدق دل سے اس پر قائم رہنے کا نام۔ جہاں جو فرصت ملتی ہے امور دنیا، ذاتی، سمائی، اپنے اعمال اللہ کی پسند کے مطابق رکھیں گے تو لمحہ لمحہ عبادت میں ہوگا، لمحہ لمحہ تبلیغ میں ہوگا، لمحہ لمحہ درس و تدریس میں ہوگا، لمحہ لمحہ یاد الہ سے مزین ہوگا۔ تو گزرنا ہے اس زندگی سے، یہ رک نہیں سکتا، کوئی چاہے تو بھی نہیں روک سکتا۔ چلنا ہے، یہ چلنے کا سفر رک نہیں سکتا، چاہے تو بھی نہیں روک سکتا۔ تو کیا خوبصورت مقام ہے، اللہ احسان کرنے والوں سے پیار کرتے ہیں۔ تو درجہ احسان اس کیفیت اور حال کا نام ہے کہ جس کا یہ شرف ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو اس کا کرم اور احسان ہے، اس نے عبادت کو پیدا فرما، اس کی توفیق ہے کہ وہ اپنا نام لینے کا یہ موقع عطا فرما رہا ہے۔ تو وہ جو اپنی حب ہے، وہ جو اپنی انابت ہے، وہ جو اپنے حصے کا اور رجوع اللہ ہے، اسے کھنگالتے رہا کرے، اعمال اپنے کردار اس کا جائزہ لیتے رہا کرے، بتقاضائے بشریت اور اس کمزوری کے اعلان کے پردے میں بے شمار تجاوزات ہوتے ہیں۔
وہ معاف فرمانا اسے پسند ہے، تو وہ جو معافی کی طرف ہے وہ بھی توفیق سے ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ نزاکت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری کمی بیشی ہمیں معاف فرمائے۔ یہ انعقاد اجتماع کا اللہ سے شرف قبولیت عطا فرمائے، آنے والے شریک ہونے والے ایک ایک کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ جس نیت جس راہ کے مسافر ہو کر آئے ہیں، اللہ رب العالمین دنیا و آخرت میں اسی راہ کا مسافر رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔